بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے سب ٹھیک ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوں گے اور اپنے پیرنٹس کو کہنا مانتے ہوں گے اور 5 وقت کی نماز پڑھیں ان چھٹیوں میں، اور اپنے لیے اور اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے مستقبل اور اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کریں۔ ٹو کلاس، ہم نے پچھلی نشست میں سبق نمبر 12 میرا پیارا وطن ہے کی نثر پہلے ریڈنگ کی تھی، پھر اس کی نثر بیان کی تھی۔ آج اس کے مشقی سوالات کر لیتے ہیں۔ ہاں جی ٹو کلاس، ایز یوزول مشقی سوالات میں ہم نے پہلا سوال الفاظ معنی کا کر لیا تھا۔ آج دوسرا سوال، نظم کے مطابق ہر مصرعے کو پورا کیجیے۔ کیسے نظم کے مطابق ہم نے کیسے کرنا ہے؟ یہ انہوں نے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور اس خالی جگہ میں ہم نے نظم کے مصرعے پڑھے تھے اس کے مطابق ہم نے ان کو پر کرنا ہے۔ جیسے میری ڈیش ہے تو، میری عزت ہے تو، میری ڈیش ہے تو، میری دولت ہے تو، پھر میری ڈیش ہے تو، میری عظمت ہے تو، میری ڈیش ہے تو، میری جنت ہے تو، یہ وطن ہے ڈیش، یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر ڈیش، اس پر فدا، اس پہ رکھے ڈیش خدا اپنی رحمت ڈیش صدا۔ یہ ہم نے مصرعے مکمل کر لیے۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ دیے ہوئے سوالوں کے جواب ہم نے دینے ہیں، اور پہلا سوال اس میں ہے کہ وطن کو جنت کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا یہ نمبر جو 1 ہے، ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جنت خوبصورتی کی وجہ سے کہا گیا ہے، اور پھر دوسرا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، اس لیے اس کو جنت کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ پھر بچوں نیکسٹ کویسچن ہے کہ اس نظم باغ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس نظم باغ سے مراد ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اور پھر اگلا سوال ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ جواب آپ دیں گے کہ ہم اپنے وطن یا ملک کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ رکھے، پھر مل کر کریں بات۔ اس میں ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گروہ بنائیں اور گروہ کا ہر رکن اپنی پسند کا ایک شعر سنائے۔ اب آپ نے یہ نظم یاد کرنی ہے بچوں، اور پھر گروہ بنا کے اپنی کلاس کے گروہ بنانے ہیں، 3 4 5 بچوں کے گروہ بنا کر، اور پھر اس میں ہر شعر جو ہے نظم کا وہ پڑھنا ہے۔ ایک بچہ ان میں سے ایک بچہ جس بچے کو بھی آتا ہوگا وہ سنائے گا دوسروں کو۔ دی ہوئی پھر سوال نمبر 5 ہے کہ دی ہوئی تصویر کس تقریب کی ہے؟ آپ کو اس تقریب میں کیا بات اچھی لگ رہی ہے؟ آپ کو موقع ملے تو آپ کس طرح سے تقریب منعقد کریں گے؟ اچھا یہ بچوں آپ بتائیں کہ یہ آپ کہیں گے کہ یہ تقریب یوم آزادی کی تقریب ہے، کہ جس میں کہ ہر ایک بچے کے ہاتھ میں اس پاکستانی پرچم ہے، اور پاکستانی پرچم لہرا رہے ہیں، اور ان کے سر پر جو پاکستانی فلیگ کے جو ہیئر بینڈس لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہاتھوں میں بھی بینڈس پہنے ہوئے ہیں، اور پھر پاکستانی فلیگ کے انہوں نے جو ہیں شرٹس پہنی ہوئی ہیں، اور وہ جھوم رہے ہیں ترانے کے اوپر اور پاکستانی جھنڈوں کو لہرا رہے ہیں۔ اور آپ کو اگر موقع دیا جائے تو آپ کس طرح کی
تقریب منعقد کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہم کو اگر موقع ملے تو ہم بھی بالکل اسی طرح کی تقریب منعقد کریں گے۔ فرق یہ ہے کہ ہم ایک نظم، ایک قومی ترانہ لیں گے یا ملی نغمہ لیں گے اور اس پر ٹیبلو کریں گے، اور ٹیبلو کر کے کچھ بچے جو ہیں وہ ملی نغمہ پڑھیں گے اور کچھ بچے جو ہیں اس پر جو ایکٹ کریں گے اس کو سہرائیں گے، اس کے اوپر مختلف کاسٹیوم پہن کر پھر اس ترانے کے مطابق اپنے ٹیبلو میں حصہ لیں گے۔ آگے پھر ہے کہ لفظوں کا کھیل، دیے ہوئے لفظوں میں سے چھوٹی یہ والے اور بڑی یہ والے لفظ الگ کر کے نیچے خانوں میں لکھیں، جیسے تیل، تیر، پیلا، شیر، میل، کیل، پیر، بین۔ اچھا، یہ چھوٹی یہ والے الفاظ یہ ہیں کہ تیر، جس کے نیچے زیر ہے وہ چھوٹی یہ والے الفاظ ہیں، پیلا، شیر، میل، اور تیل، کیل، پیر، بین، یہ سارے۔ پھر قواعد سیکھیں، دیے ہوئے جملے کو غور سے پڑھیں، اس میں فاعل کو سرخ، مفعول کو سبز اور فعل کو نیلے رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ فاعل کس کو کہتے ہیں کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور مفعول جس پر ہم کام کرتے ہیں، اور فعل کام کرنے کو کہتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم اس میں 7واں سوال ہے کہ دیے ہوئے جملوں میں سے فاعل، فعل اور مفعول الگ کر کے لکھیں۔ اب انہوں نے یہ جملے دیے ہوئے ہیں، زارا نے بلی کو دودھ پلایا، فاطمہ نے مرغی کو دانہ کھلایا، بابا جی نے بچے کو پیار کیا اور لڑکوں نے کرکٹ کھیلی۔ اب ہم نے ان جملوں کے مطابق انہوں نے کہا ہے، یہ اوپر کالم میں لکھے ہوئے ہیں، فاعل پہلے لکھنا ہے، پھر مفعول، پھر اس کے بعد فعل لکھنا ہے۔ اس میں کیا ہے، پہلے جملے میں ہے زارا فاعل ہے، یعنی کام کرنے والی ہے، اور بلی جو ہے اس پر کام کیا گیا ہے، اس لیے ہم یہ مفعول کے خانے میں لکھیں گے۔ پھر فعل کیا ہے، کام کیا گیا ہے، کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس میں کام کیا گیا ہے، جیسے پلایا کیا آئے گا، فعل میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہے بابا جی نے بچے کو پیار کیا، بابا جی کیا آئے گا، فاعل میں آئے گا، بچے کیا آئے گا، مفعول میں آئے گا، اور پیار فعل میں آئے گا۔ فاطمہ، پھر آگے فاطمہ نے مرغی کو دانہ کھلایا، فاطمہ جو ہے وہ فاعل میں آئے گی، مرغی جو ہے مفعول میں آئے گی، اور کھلایا کیا آئے گا، کھلایا فعل کے زمرے میں آئے گا، فعل کے خانے میں آئے گا۔ پھر آگے ہے کہ لڑکوں نے کرکٹ کھیلے، لڑکوں جو ہے وہ فاعل میں آئے گا، اور کرکٹ مفعول میں آئے گا، اور کھیلی فعل میں آئے گا۔ اب آگے پڑھنا ہے آپ نے، خالی دیے گئے ہر شعر کو آہنگ سے پڑھیں، پھر اس کی نثر پڑھیں۔ پہلے ہم نے شعر پڑھنا ہے، پھر نیچے انہوں نے نثر بیان کی ہے، جیسے دیے میری عظمت ہے یہ، میری جنت ہے یہ، اس کو جب ہم نثر میں بیان کریں گے تو پھر کیسے ہو جائے گا، یہ میری عظمت ہے، یہ میری جنت ہے۔ باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے باغ پھولے پھلے، اور پھر اس پہ رکھے خدا میری رحمت صدا، خدا اس پہ صدا اپنی رحمت رکھے۔ کچھ نیا آپ نے لکھنا ہے، اپنے گھر کا مکمل پتہ خوش خط لکھیں، یہ آپ نے اپنے طور پر لکھنا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ نے گلی نمبر پہلے کیا لکھنا ہے، گلی نمبر لکھنی ہے، پھر مکان نمبر، پھر آگے مکان نمبر
मकान का पता लिखना है, मकान नंबर, फिर मोहल्ला, इस तरह मोहल्ला, और फिर शहर, फिर शहर का नाम लिखना है। इस तरह आपने फिलअप करना है। ठीक हो गया। अच्छा, आओ करें काम। जश्न आज़ादी के मौज़ू पर 5 से 7 जुमलों की तकरीर आपने करनी है। ये आप 5 से 7 जुमलों की तकरीर क्या करेंगे कि जश्न आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसको हमने 14 अगस्त 1947 में बहुत कोशिशों और कुर्बानियों के बाद हासिल किया, और पाकिस्तान को हमारे लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, और इसको हासिल करने में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा व अजदाद में बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर इसको हासिल किया, और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक नए मुल्क के तौर पर रूनुमा हुआ या वजूद में आया। इस तरह की 5-7 आप लिख सकती हो, जैसे भी आपको पाकिस्तान के बारे में जो भी इल्म है और इसकी आज़ादी के बारे में। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये लेसन मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और एक प्यारा, और जो बच्चे मेरा लेसन ये पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।